اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرۃ حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 255 میں حج افراد کے احرام کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ حج افراد کے احرام کا میقات اور جہاں سے احرام باندھنا چاہیے اس کو بیان کیا جائے گا۔ حج افراد کا احرام باندھنے کی جگہ کی تحقیق، فقہی نظریات کا جائزہ اور تحلیل، متعلقہ مسائل اور فروعات اور متعلقہ روایات اور احادیث بھی بیان ہونے والی ہیں۔ شہید اول نے حج افراد کے صحیح ہونے کی پہلی شرط بیان کی تھی کہ نیت ہونی چاہیے۔ دوسری شرط پر گفتگو فرماتے ہیں کہ میقات سے احرام باندھنا چاہیے۔ حج افراد کے صحیح ہونے کی گویا دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا احرام باندھا جائے میقات سے، اور میقات وہ 6 جگہوں میں سے ایک جگہ ہوتی ہے، یا پھر اگر اس کی گھر عرفات سے زیادہ قریب ہے تو پھر اپنے گھر سے ہی احرام باندھ کر عرفات کی طرف جائے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ عمرہ مفردہ کے احرام میں کہا گیا ہے کہ یا میقات سے احرام باندھے یا اپنے گھر سے، کہ جب اس کی مسافت مکہ سے قریب ہو میقات کی نسبت، تو اس کے لیے میقات کی طرف جانا ضروری نہیں ہوتا۔ تو عمرہ مفردہ میں اس کے گھر کا مکہ سے قریب ہونا قرار دیا، جبکہ حج افراد میں اس کے گھر کا عرفات کے قریب ہونا معیار قرار دیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حج افراد میں احرام باندھنے کے بعد اسے عرفات جانا ہوتا ہے، جبکہ عمرہ مفردہ میں احرام باندھنے کے بعد اسے مکہ جانا ہوتا ہے تاکہ وہ طواف اور دوسرے اعمال عمرہ انجام دے سکے۔ اور شہید اول کتاب دروس شرعیہ میں اس کے گھر کا قریب ہونا مطلق ذکر کرتے ہیں، یعنی اس کو عرفات کے قریب ہونے کے ساتھ قید نہیں کرتے۔ تو ظاہر اطلاق یہ ہے کہ فرق نہیں ہے، چاہے وہ عرفات کے قریب ہو یا مکہ کے قریب ہو، دونوں صورتوں میں وہ اپنے گھر سے احرام باندھ سکتا ہے اور اسے میقات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں روایات میں جو چیز آئی ہے وہ اس کے گھر کا مکہ کے قریب ہونا ہے، اس کو معیار قرار دیا گیا ہے، چاہے حج افراد کا احرام ہو یا عمرہ مفردہ کا احرام ہو۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَإِحْرَامُهُ بِهِ مِنَ الْمِيقَاتِ وَهُوَ أَحَدُ السِّتَّةِ الْآتِيَةِ وَمَا فِي حُكْمِهَا أَوْ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ إِنْ كَانَتْ أَقْرَبَ مِنَ الْمِيقَاتِ إِلَى عَرَفَاتٍ اُعْتُبِرَ الْقُرْبُ إِلَى عَرَفَاتٍ۔ یہ احرامہ عطف ہے نیت پر، یعنی حج افراد کے صحیح ہونے میں شرط ہے جس طرح نیت، اسی طرح اس میں احرام بھی شرط ہے۔ تو احرام اس کا باندھنا میقات سے یا اپنے گھر سے اگر وہ عرفات کے قریب ہو تو شرط ہے۔ اور دوسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ احرامہ مبتدا ہو اور من المیقات اس کی خبر ہو، یعنی حج افراد کا احرام میقات سے باندھا جاتا ہے یا پھر اس کے گھر سے باندھا جاتا ہے اگر اس کا گھر عرفات کے قریب ہو۔ اس بنیاد پر اصل احرام کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ احرام باندھنے کی جگہ کو بیان کرنا مقصود ہے۔ احرام باندھنا حج احرام کا یا میقات سے ہو اور وہ 6 جگہوں میں سے ایک ہے یا جو اس کے حکم میں ہوتا ہے، اور بہتر یہ تھا کہ اس کو 5 جگہ کا قرار دیا جاتا، چونکہ حج افراد کے میقات 5 ہیں، شاید بعد والا جو اس کے گھر ہیں ان کو بھی شمار کیا گیا ہو، لیکن چونکہ شہید اول نے اس گھروں کو علیحدہ شمار کیا گیا ہے تو باقی 5 ہی بنتے ہیں، تو یہ بھی قابل غور ہے۔ وَمَا فِي حُكْمِهَا، یا وہ جگہ جو ان میقات کے حکم میں ہوتی ہیں، وہ جگہ جو ان میقات میں سے کسی ایک کے محاذی اور بالمقابل ہو، وہاں سے بھی حاجی احرام باندھ سکتا ہے، یا پھر اپنے گھروں سے
احرام باندھے ان کانت اقرب من المیقات الی عرفات، اگر اس کا گھر میقات کی نسبت عرفات کے قریب ہو، اعتبر القرب الی عرفات، تو شہید اول کی اس عبارت سے سمجھا جاتا ہے کہ اس کے گھر کا عرفات کے قریب ہونا معتبر قرار دیا گیا ہے۔ لفظ دویرہ دار ان کی تصغیر ہے، اور جو آخر میں تا آئی ہے یہ تا تانیث ہے، چونکہ دار لفظ دار جو ہے مؤنث سماعی ہے اور تصغیر کے واسطے سے وہ تا ظاہر ہو جاتی ہے، کیونکہ تصغیر کلمات کو اپنی اصل کی طرف پلٹا دیتی ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اعتبر القرب الی عرفات، حج افراد کے احرام باندھنے کے لیے اس کے گھر کا عرفات کے قریب ہونا معتبر قرار دیا گیا ہے، لأن الحج بعد الإحلال به من الميقات لا يتعلق الغرض فيه بغیر عرفات، چونکہ حج افراد میں احرام باندھنے کے بعد میقات سے لا يتعلق الغرض فيه بغیر عرفات، تو اس کا مقصد عرفات جانا ہوتا ہے، بخلاف العمرۃ، جبکہ عمرہ مفردہ میں فإن مقصدها بعد الإحرام مکہ، تو احرام باندھنے کے بعد اس کا غرض اور مقصد مکہ ہوتا ہے تاکہ طواف وغیرہ انجام دے سکے۔ فَيَنبَغِي اعتبار القرب فِيهَا إِلَى مکہ، تو عمرہ مفردہ میں احرام باندھنے میں جو قرب معیار قرار دیا جائے گا تو وہ اس کے گھر کا مکہ کے قریب ہونا قرار دیا جائے گا۔ وَلَكِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ هُنَا، لیکن شہید اول نے اس کو یہاں ذکر نہیں کیا۔ وَفِي الدُّرُوسِ أَطْلَقَ الْقُرْبَ، جبکہ انہوں نے اپنی کتاب دروس شرعیہ میں اس کے گھر کے قریب ہونے کو بطور مطلق ذکر کیا ہے، یعنی مکہ یا عرفات کے ساتھ اس کو مقید نہیں کیا۔ وَقَذَا أَطْلَقَ جَمَاعَةٌ، اسی طرح فقہائے شیعہ کی ایک جماعت نے بھی بطور مطلق ذکر کیا ہے، یعنی اس کا میقات کی نسبت عرفات کے قریب ہونا ذکر نہیں کیا۔ جناب شہید اول کی کتاب دروس شرعیہ طبع حجری صفحہ 95 میں ہے، وَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ فَمِيقَاتُهُ مَنْزِلُهُ، اور جس کا گھر میقات کے اندر واقع ہو یعنی مکہ کی طرف، تو پھر اس کا میقات اس کا گھر ہے۔ تو دون المیقات کو مطلق ذکر کیا ہے اور اسے عرفات کے قریب ہونے کو بیان نہیں کیا، لیکن لمعہ میں اس کے عرفات کے قریب ہونے کو مقید کیا ہے۔ اسی طرح فقہا کی جو استدلالی یا فقہی کتابیں ہیں ان میں بھی بطور مطلق ذکر کیا گیا ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں والمصرح به فی الاخبار الکثیرۃ هو القرب الی مکہ مطلقا فالعمل به متعین وان کان ما ذکرہ هنا متوجہا، جبکہ روایات کثیرہ میں جس چیز کی تصریح اور صراحت کی گئی ہے اس کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، وہ ہے کہ بطور مطلق اس کا گھر مکہ کے قریب ہو، چاہے حج مفرد کا احرام ہو چاہے عمرہ مفردہ کا احرام ہو، تو اگر اس کا گھر مکہ کے قریب ہے تو اسے پھر اپنے گھر سے احرام باندھنا چاہیے۔ فالعمل به متعین، شہید ثانی فرماتے ہیں تو روایات میں جس چیز کی صراحت ہے اسی پر عمل کرنا متعین ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَا ذَكَرَهُ هُنَا مُتَوَجِّهًا، اگرچہ جو چیز شہید اول نے اپنی کتاب لمعہ میں ذکر کی ہے یہاں لمعہ میں ذکر کی ہے، یہ بہتر ہے، چونکہ حاجی نے حج افراد کا احرام باندھ کر عرفات جانا ہے تو اس کے قریب ہونے کو معیار قرار دیا گیا ہے۔ وعلى ما اعتبره المصنف من مراعاة القرب إلى عرفات فأهل مكة يحرمون من منزلهم لأن دويرتهم أقرب من الميقات إليها، شہید اول نے جو معتبر اور شرط قرار دیا ہے میقات کے اندر اگر اس کا گھر عرفات کے قریب ہو تو پھر اپنے گھر سے وہ احرام باندھے گا حج افراد کا۔ فَأَهْلُ مَكَّةَ يُحْرِمُونَ مِن مَنْزِلِهِمْ، تو جو مکہ شہر میں رہتے ہیں وہ اپنے گھروں سے احرام باندھیں گے حج احرام کا۔
لأن دویرتهم اقرب من المیقات الیہا، چونکہ ان کے گھر میقات کی نسبت اس عرفات کے قریب ہوتے ہیں، تو چونکہ وہ عرفات کے زیادہ قریب ہیں تو اسی مکہ شہر سے ہی احرام باندھیں گے۔ لیکن اگر دوسرا قول ہو کہ جو کہتے تھے کہ مکہ کے قریب ہوں تو اپنے گھر سے احرام باندھیں گے، تو جو خود مکہ کے اندر رہتے ہیں تو ان کا گھر ہی ان کا میقات ہوگا، لیکن وہ ان کا گھر مکہ کے قریب ہونے کا معنی نہیں بنے گا، چونکہ اقرب وہ ہوتا ہے کہ جو کسی شہر سے دور ہو، کچھ بہر ہو، پھر اس کا فاصلہ ماپا جائے۔ جو خود شہر مکہ میں ہیں تو ان کا قریب یا دور ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چونکہ وہ تو خود مکہ کے ساتھ متحد ہیں، اس کے اندر رہتے ہیں۔ وَعَلَىٰ اعتبار مکہ فالحکم کذالک، اور دوسرے فقہا کی طرح جو مکہ کو معیار قرار دیتے ہیں کہ اگر ان کا گھر مکہ کے قریب ہو تو وہ اپنے گھر سے احرام باندھے، اس قول کی بنیاد پر بھی فالحکم کذالک کا حکم یہی ہے کہ اہل مکہ اپنے گھر سے احرام باندھے، الا ان الاقربیت لا تتم لاقتضاء المغایرۃ بینہما، مگر اس صورت میں قریب تر ہونے کا معنی نہیں بنتا، کیونکہ قریب تر ہونے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں جگہوں میں مغایرت ہو، دوگانگی پائی جائے، یعنی گھر ان کے علیحدہ ہوں اور شہر علیحدہ ہو، لیکن جب وہ مکہ کے اندر ان کے گھر ہیں تو یہ تو ایک ہی چیز ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْمَنْزِلُ مُسَاوِيًا لِلْمِيقَاتِ أَحْرَمَ مِنْهُ، ایک مسئلہ اور فرع یہ ہے کہ اگر اس کا گھر عرفات سے فاصلے کے لحاظ سے اور میقات سے فاصلے کے لحاظ سے برابر ہو، یعنی درمیان میں ہو، اس کا میقات سے فاصلہ بھی اور عرفات سے بھی فاصلہ برابر ہو، احرم من ہو تو وہ میقات سے جا کر احرام باندھے گا، اپنے گھر سے احرام نہیں باندھے گا۔ وَلَوْ كَانَ مُجَاوِرًا بِمَكَّةَ قَبْلَ مُضِيِّ سَنَتَيْنِ خَرَجَ إِلَىٰ أَحَدِ الْمَوَاقِيتِ وَبَعْدَهُمَا يُسَاوِي أَهْلَهَا، مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص مکہ سے دور دراز علاقوں کا رہنے والا ہے، یعنی 16 فرسخ یا اس سے زیادہ فاصلے پر اس کا گھر ہے، لیکن کسی کام کے سلسلے میں یا اپنے جناب علی کسی پیشے کے سلسلے میں مکہ میں اقامت اختیار کرتا ہے، تو 2 سال گزرنے سے پہلے وہ مکہ سے دور رہنے والوں کے حکم میں شمار ہوگا اور اس کو میقات سے جا کر احرام باندھنا پڑے گا، لیکن جب اس کو مکہ میں رہتے ہوئے 2 سال گزر جائیں گے تو پھر وہ اہل مکہ کے مساوی ہو جائے گا اور خود مکہ سے احرام باندھ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص مکہ سے دور رہنے والا ہو لیکن مکہ کا مجاور ہو جائے، یعنی اپنے دور دراز علاقے کو چھوڑ کر مکہ میں اقامت اختیار کرے، قبل مضی سنتین، جب تک اس کی وہاں اقامت کو 2 سال نہ گزر جائیں، خرج الی احد المواقیت، تو اپنا حج کا احرام باندھنے کے لیے وہ کسی میقات پر جانا پڑے گا، اس کو نکلنا پڑے گا۔ وبعدہما، اور 2 سال اقامت مکہ میں گزارنے کے بعد، یساوی اہلہا، وہ اہل مکہ کے مساوی ہو جائے گا، یعنی ان کی طرح خود مکہ سے احرام باندھ سکتا ہے۔ اور اس کی وضاحت جو بعد میں مسائل بیان ہو رہے ہیں تیسرے مسئلے میں آنے والی ہے کہ جو دوسرے ملکوں میں یا دوسرے علاقوں میں رہتا ہے، مکہ سے زیادہ دور رہتا ہے، اگر وہ مکہ کا مجاور بن جائے اور وہاں پر اقامت رکھنا شروع کرے تو 2 سال گزرنے سے پہلے اگر وہ مستطیع ہو جائے تو اس پر حج تمتع واجب ہوگی اور وہ میقات سے احرام باندھے گا، اور اگر 2 سال گزرنے کے بعد وہ مستطیع ہو اور اس پر حج واجب ہو تو اس پر حج افراد یا حج قران واجب ہوگی اور وہ اہل مکہ کی طرح ہوگا اور گھر سے احرام باندھے گا۔ جس شخص کا گھر میقات کی نسبت قریب ہو عرفات کے تو اس کا اپنا گھر ہی میقات ہوتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار صاباتی جلیل القدر سے کراوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، من کان منزلہ دون الوقت الی مکہ فلیحرم من منزلہ، جس کا گھر میقات کی نسبت مکہ کے قریب ہو تو وہ اپنے گھر سے
احرام باندھے گا۔ وسائل شیعہ باب 17 ابواب المواقیت حدیث اول۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ تہذیب الاحکام میں فرماتے ہیں وفی حدیث آخر اذا کان منزلہ دون المیقات الى مکہ فلیحرم من دویرۃ اہلہ، جب اس کا گھر میقات کے بعد یعنی مکہ کے قریب ہو تو اسے اپنے گھر سے احرام باندھنا چاہیے۔ صاحب مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام فرماتے ہیں وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ التَّعْبِيرَاتِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْقُرْبُ إِلَى مَكَّةَ وَاعْتَبَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُعْتَبَرِ الْقُرْبُ إِلَى عَرَفَاتَ وَالْأَخْبَارُ تَدْفَعُهُ۔ روایات سے تو معیار یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر اس کا گھر مکہ کے قریب ہے تو گھر سے احرام باندھے، جبکہ محقق ہلی نے معتبر میں شرط کیا ہے کہ اگر اس کا گھر عرفات کے قریب ہو تو پھر گھر سے احرام باندھے۔ تو سید المدارک فرماتے ہیں روایات اس نظریے کو رد کرتی ہیں، جبکہ شہید ثانی نے اپنی کتاب مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں فرمایا لولا النصوص امکن اختصاص القرب فی العمرۃ بمکہ وفی الحج بعرفۃ اذ لا یجب المرور علی مکہ فی احرام الحج من المواقیت۔ اگر روایات نہ ہوتی تو پھر ممکن تھا کہ عمرہ مفردہ میں مکہ کے قرب کو معیار قرار دیا جاتا اور حج مفرد میں عرفہ کے قریب ہونے کو معیار قرار دیا جاتا، چونکہ حج افراد میں تو اس کے احرام میں مکہ سے گزرنا شرط نہیں ہوتا۔ اور سید محسن حکیم نے مستمسک العروۃ الوثقی میں فرمایا ہے لعل فی القرب الی مکہ خصوصیہ فی صحت انشاء الاحرام، اگر روایات میں مکہ کے قرب کو معیار قرار دیا گیا ہے تو اسی کو معیار رہنا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ مکہ کے قریب ہونے کو کوئی خصوصیت حاصل ہو جو وہاں سے احرام کے انشاء اور جاری کرنے کو صحیح قرار دینے میں دخیل ہو۔ جہاں تک دور دراز کے علاقوں کے لوگوں کا مکہ کے اندر اقامت کا تعلق ہے تو جو فرمایا کہ 2 سالوں کے بعد وہ اہل مکہ کی طرح ہو جاتے ہیں، تو یہ نظریہ مشہور فقہائے شیعہ کا ہے اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح عمر بن یزید جلیل القدر سے کا راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی المجاور بمکہ یتمتع بالعمرۃ الی الحج الی سنتین فاذا جاوز سنتین کان قاطنا وليس له ان يتمتع۔ وسائل الشیعہ باب 9 ابواب اقسام الحج حدیث دوم میں ہے جو شخص دور دراز کے علاقوں کا رہنے والا مکہ میں رہنے لگتا ہے اور اقامت اختیار کرتا ہے تو 2 سالوں تک وہ حج تمتع کرے گا، اور جب 2 سال گزر جائیں تو پھر وہ وہاں رہنے والا شمار ہوگا اور وہ حج تمتع نہیں کرے گا۔ جبکہ یہ نظریہ ابن جنید اسکافی، شیخ طوسی اور حلبی کے خلاف ہے۔ وہ علماء 3 سال اقامت مکمل ہونے کی شرط لگاتے ہیں۔ صاحب جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جناب علامہ محمد حسن نجفی فرماتے ہیں قد اعترف غیر واحد بعدم الوقوف لهم علی مستند، بہت سے فقہاء اور محققین علماء نے اعتراف کیا ہے کہ ہمیں اسکافی، شیخ طوسی اور حلبی کے اس 3 سالہ نظریے کی کوئی دلیل نہیں ملی۔